مسلمان کب ہوتا ہے؟ جب جمعے کے دن آئے، ٹوپی سر پہ، وہ بھی مسجد کی۔ اور کب ہوتا ہے مسلمان؟ جب کسی کا جنازہ نکل رہا ہو، مسلمان دکھتا ہے۔ اور کب؟ عید والے دن۔ اور کب؟ جلوس والے دن۔ شادی ہوتی ہے تو مسلمان نظر نہیں آتا۔ اس وقت کلمہ کہاں جاتا ہے؟ اس وقت، اور جلسے کے اندر اس وقت یہ ہماری چیزیں کہاں چلی جاتی ہے شریعت والی؟ شادی والے دن ہم کیوں نہیں سوچتے، بلکہ لوگ یہ کہتے ہیں ارے محفل کرائی تو لوگ نہیں آئیں گے، ماں بیٹیوں کو نچوائیں گے تو لوگ دیکھنے آئیں گے، فلاں کی بیٹی ناچ رہی ہے، فلاں کی بہن ناچ رہی ہے، بھابھی جی ناچ رہی ہے، ماں ناچ رہی ہے۔ مجرا کروانے کا شوق ہے ہم کو، معاف کیجئے گا، یہ دل کا درد ہے یہ، کیونکہ میں ہی رہتا ہوں نا، رات دن سنتا ہوں۔ خدا کا خوف کرو، یہ قیامت کی نشانیاں ہمارے سامنے ظاہر ہے۔ بے حیائی ایک سب سے بڑی نشانی ہے، حضور نے فرمایا عام ہو جائے گی۔ اس سے بڑی کوئی بے حیائی والی بات ہے کہ کلمہ پڑھنے والی عورتیں روڈوں پر ناچ رہی ہو اور غیروں کی نظریں ان کو دیکھ رہی ہو۔ نہ تعلیم، نہ علم ہمارے اندر، نہ کوئی سلیقہ، اور ہے مسلمان، کیسا مسلمان ہے ذرا ہمیں بھی تو بتاؤ۔ وہ تو ایک جنگ پہ نہ چلنے پر سرکار ناراض ہو گئے اور اٹھا کر کے 50 دن تک نہیں بولے۔ ہم جو ہر وقت ان کے دل کو دکھاتے رہتے ہیں، بیٹھے بیٹھے نماز چھوڑ دینا گناہ نہیں ہے کیا؟ میں کام کر رہا تھا تو مجھے ٹائم ہی نہیں ملا، تو تھکان ہو گئی تھی۔ قبر میں کیسے جواب دو گے؟ کس سے کہو گے قبر کے اندر؟ قبر تو یہ کہتی ہے کہ میرے اندر کون آ رہا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں، میں تو یہ چاہتی ہوں کہ جو آ رہا ہے وہ کیا لے کر کے آ رہا ہے۔ اگر وہ نماز کا نور لے کر کے آ رہا ہے میں روشن ہو جاؤں گی، علم کا نور لے کر کے آ رہا ہے میں روشن ہو جاؤں گی، اگر وہ نیکیاں لے کر کے آ رہا ہے میں روشن ہو جاؤں گی۔ مجھے نہیں پتا کہ کون آ رہا ہے، جو بھی آ رہا ہے مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ اس کے پھر قبر کیا پوچھتی ہے؟ قبر یہ کہتی ہے کہ میرے اندر کوئی نسبت والا، کوئی پیر، کوئی بڑا عالم کیسا بھی آئے، اگر اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں تو میں اس کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جاؤں گی، اور اگر کوئی نیک بندہ آ رہا ہے تو میں اس کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاؤں گی۔ خدا کے لیے اپنی اولادوں کو سنبھالیں، اور اپنے معاشرے کی طرف ہم جب اپنے محلے میں توجہ نہیں کریں گے تو پھر کون آ کر کے ہم کو بتائے گا کہ کیا کرنا ہے؟ دوسروں، یہ اپنے برادری کے لیے میٹنگ کرنے والے آخر کبھی یہ میٹنگ کیوں نہیں کرتے کہ بھئی ہمارے بچے کدھر جا رہے ہیں؟ ان کے لیے تعلیم ہونی چاہیے، جو نوجوان بچے ہیں ان کے لیے کوئی مولانا منتخب کرنا چاہیے تاکہ وہ ان کو سکھائے، کوئی تعلیم دے۔ ہمارے بچے جو ہے اپنی دکان کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، چہلم کے لیے، ایصال ثواب کے لیے، یہ جب چیزیں ہم نے کی تو تباہی تو آنی، بربادی تو آنی۔ ایسی بہت ساری باتیں ہیں۔ اصلاح معاشرہ یہی ہے کہ اپنی غلطیوں کو یہ کان کھولو، اچھی طریقے سے سن کر کے اٹھ کے چلے جانا۔ یہ کمال کی بات نہیں ہے کہ مجمع کتنا تھا، یہ کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ کمال کی بات یہ ہے کہ مجمع میں جو آئے تھے انہوں نے توبہ کی کہ نہیں، کون نمازی بنے کنہوں نے داڑیاں رکھی۔ ہمارے معاشرے کا بڑا برا حال ہو رہا ہے۔ ہاں، منافقت چھوڑ دیں، منافقت چھوڑ دیں۔ جمعے کے دن سلام پڑھتے ہیں جا کر کے، پھر سمدھی سے جو وہابی دیوبندی ہوتا ہے کھا بھی لیتے، سلام بھی کر لیتے۔ کیسی منافقت ہے، کیسی منافقت ہے آخر؟ یہ خوف نہیں ہے کہ جا کر کے حضور کو چہرہ دکھانا ہے؟ یار کیا کرنا ہے اس دنیا میں؟ آخر تو رب کو چہرہ دکھانا ہے۔ حضور نے پوچھ لیا کہ اتنی بغاوت کہ اس طرف بھی اس طرف بھی، سوچا ہی نہیں کہ موت بھی آئے گی، کیا منہ لے کر کے جاؤں گا رب کی بارگاہ میں؟ خدا را اپنے معاشرے پر توجہ کریں، جو بڑے بڑے حضرات ہیں اس کے خلاف، اس پہ بھی میٹنگ کریں اور کچھ سدھار پیدا کریں۔ جلسے جلوس ہزاروں سال سے ہوتے آئے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتے رہیں گے، لیکن جلسہ ایسا ہو کہ دوسرے دن سے پابندی لگ جائے، بھئی چلو اٹھو، گھر والوں کو اٹھاؤ، بھئی عورتوں بچیوں لڑکوں کو اٹھاؤ، نماز پڑھو، لاٹ مارو اٹھا کر کے، تمہارا بچہ ہے تمہارا کہنا نہیں مانتا۔
حضرت کو جا کر کے بولتے ہیں کہنا نہیں مانتا، تو پیدا کس نے کیا؟ بچیاں کہنا نہیں مانتی، بڑے بڑے موبائل 20-20 ہزار کے دے دیے، تباہی تو ہم نے پھیلائی گناہوں کی طرح، تو ان کو تو ہم نے ابھارا کہ لو کرو، 20,000 سگائی ہوئی، 20,000 کا موبائل دے دیا۔ اب پتہ نہیں وہ کس سے بات کر رہے، کوئی خبر نہیں۔ پھر آخر میں ہوتا وہی ہے جو آپ حضرات کے سامنے ہیں، ہم سب دیکھ ہی رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور آگے بھی ہوگا اگر اس پر توجہ نہیں کی گئی۔ موبائل چھینو، قرآن پڑھاؤ، حضرت فاطمہ سیدہ طیبہ طاہرہ کی سیرت پڑھاؤ، آنکھ اٹھا کر کے بھی کسی غیر کی طرف تمہاری بچی نہیں دیکھے گی۔ یہ جو پریشانی